شہر بصرہ میں ایک شخص رہتا تھا۔ وہ بڑا عابد و زاہد شخص تھا۔ اس کا نام شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ وہ اپنے اہل و عیال سمیت اس شہر میں رہائش پذیر تھا۔ ان کی مالی حالت انتہائی شائستہ تھی، مگر اپنی فطری قناعت کے سبب کبھی کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے تھے۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی 3 بیٹیاں تھیں۔ جس رات چوتھی بیٹی حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئیں، شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل تک نہ تھا۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے شوہر سے کہا کہ وہ کسی پڑوسی سے کچھ پیسے قرض لے لیں۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، مگر جب شریک حیات نے بار بار کہا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ رات کی تاریکی میں گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور پڑوسی کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ پڑوسی گہری نیند سویا ہوا تھا، اس لیے اس نے دستک کی آواز نہیں سنی۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک دروازہ کھلنے کے انتظار میں کھڑے رہے، مگر جب پڑوسی کے قدموں کی چاپ تک سنائی نہیں دی تو خاموشی کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے شوہر کو خالی ہاتھ آتے دیکھا تو پریشان لہجے میں کہا، کیا پڑوسی نے مدد کرنے سے انکار کر دیا؟ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے افسردہ لہجے میں جواب دیا، کہاں کی مدد؟ اس نے تو دروازہ تک نہیں کھولا۔ بڑی حیرت کی بات ہے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اس طرح کہا جیسے انہیں شوہر کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کو حیرت کیوں ہے؟ جو لوگ ایک دروازے کو چھوڑ کر دوسرے دروازے پر دستک دیتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک بستر پر لیٹے ہوئے کروٹیں بدلتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑوسی کے دروازے پر جانے پر بہت دکھ ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس بات کا بھی نہایت قلق تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے دروازے پر گئے اور اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ یہ ذہنی کشمکش بہت دیر تک جاری رہی اور پھر اسی عالم میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نیند آ گئی۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے اسماعیل، اپنی بے سر و سامانی کا غم نہ کر، تیری یہ بچی اپنے وقت کی بہت بڑی عارفہ ہوگی۔ اس کی دعاؤں سے میری امت کے بہت سے افراد بخشے جائیں گے۔ تجھے لازم ہے کہ حاکم بصرہ کے پاس جا اور اس سے کہہ دے کہ وہ مجھ پر ہر رات 100 بار اور شب جمعہ میں 400 مرتبہ درود بھیجتا تھا، مگر گزشتہ جمعے کی رات اس نے میری بارگاہ میں درود کا تحفہ نہیں بھیجا، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ کفارے کے طور پر میرے قاصد کو 400 دینار ادا کرے۔ جب شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی لذت سے سرشار تھے۔ پھر صبح ہوتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا پورا خواب ایک کاغذ پر تحریر کیا اور حاکم بصرہ کے دربان کو دے دیا۔ حاکم بصرہ، جس کا روایات میں نام عیسیٰ زروان آتا ہے، بڑا ہی نیک شخص تھا۔ وہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کا خط پڑھا تو بے قرار ہو کر اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا
اور دربان سے مخاطب ہو کر بولا، وہ معزز و محترم شخص کہاں ہے جس نے تم کو یہ خط دیا؟ دربان نے عرض کیا، حاکم بصرہ کے جواب کے انتظار میں محل کے دروازے پر کھڑا ہے۔ حاکم بصرہ تیز قدموں کے ساتھ محل کے دروازے کی طرف دوڑ پڑا، دروازے پر پہنچا، دروازہ کھولا اور شیخ اسماعیل رحمت اللہ علیہ کے گلے لگ گیا اور آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہنے لگا، آپ کے طفیل مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد فرمایا اور میری غلطی کی معافی کا سبب پیدا ہوا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ کہہ کر حاکم بصرہ نے خلوص و عقیدت کے ساتھ شیخ اسماعیل رحمت اللہ علیہ کو 400 دینار دے دیے اور اسی خوشی میں اس نے 10,000 دینار دوسرے فقراء میں تقسیم کر دیے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ اپنے والدین کی چوتھی اولاد تھیں، اس لیے آپ رحمت اللہ علیہ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ عربی زبان میں رابعہ چوتھی کو کہتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے سال پیدائش میں اختلاف ہے، مگر اکثر مورخین سن 97 ہجری پر متفق ہیں۔ ابھی 4-5 سال کی تھیں کہ والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ کسی معتبر تاریخ سے پتہ نہیں چلتا کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد چاروں بہنوں کی گزر بسر کس طرح ہوئی۔ بس قیاس کیا جا سکتا ہے کہ کسی عزیز یا رشتہ دار نے مالی معاونت کی ہوگی۔ پھر جب حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کی عمر 8-9 سال تھی تو وہ المناک واقعہ پیش آیا کہ پورا بصرہ خوفناک قحط کی لپیٹ میں آ گیا۔ بھوک سے بچنے کے لیے چاروں بہنیں اپنا آبائی شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئیں۔ اسی سفر کے دوران ایک ظالم شخص نے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کو پکڑ کر بصرہ کے مالدار تاجر عتیق کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ 4-5 سال تک ایک کنیز کی حیثیت سے اس تاجر عتیق کی خدمت انجام دیتی رہیں۔ باقی تینوں بہنوں کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئیں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ معصوم بچیاں کسی حادثے کا شکار ہو کر مر گئیں۔ واللہ عالم بالصواب۔